الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تعریفیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز و محترم ناظرین کرام، پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والے تمام دنیا بھر کے ہمارے بہن بھائی، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں بہت دنوں بعد حاضر ہوں۔ یہ وظیفہ بہت عالی شان ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن انسان کے جیبوں کو ہمیشہ بھرپور رکھنے والا، جیبیں بھر دینے والا، تجوریاں بھر دینے والا، دولت سے آپ کے گھر میں خوشحالی پیدا کر دینے والا یہ چھوٹا سا وظیفہ روزانہ 300 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے کمالات کو دیکھیں۔ آپ اپنے مشاہدات خود دیکھیں گے کہ 300 مرتبہ یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کرم نوازیاں فرما دی ہیں، کیسی مہربانیاں فرما دی ہیں۔ مفلسی، تنگ دستی، غربت ہمیشہ کے لیے گھر سے بے دخل ہو جائے گی، اور دولت کی ریل پیل جو ہے وہ آپ کے لیے اس قدر ہو جائے گی کہ سنبھالنی مشکل ہو جائے گی۔ ناظرین، اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ نے اس وظیفے کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور توجہ سے غور سے سننا ہے آپ نے، تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے بار بار فون پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کومنٹس میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ آپ لکھ کے بھیج دیں، اور ہمارے آستانہ عالیہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر ہونے والی اجتماعی دعاؤں میں شمولیت کے لیے، شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام، اپنے کنٹری کا نام، اپنے سٹی کا نام، اور اپنے مطلوب و مقصود کے لیے، جس مطلب اور مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، آپ وہ کمنٹس باکس میں آ کر لکھ کر ہمیں بھیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بائی نیم دعا کی جائے گی۔ تو آئیے ناظرین، وظیفہ مبارک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ مبارک آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا، آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی لے آئے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو مکمل توجہ کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم ملتا ہے، کبھی دکھ ملتا ہے تو کبھی سکھ ملتا ہے، کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے تو کبھی اس کے لیے مسائل کا انبار لگا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے تو کبھی پیسوں کی قلت ہوتی ہے، کبھی پیسوں کی مال و زر کی ریل پیل ہوتی ہے، تو کبھی ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی انسان ترسنے لگتا ہے، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، یہی اصل کمال ہے، کیونکہ زندگی میں مرتے دم تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، مہد سے لے کر لحد تک، پلنگ سے لے کر اس کی قبر تک، یہ مسائل انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ انسان ہر حالت میں اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے، اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجے جانے والی حالت میں، چاہے وہ دکھ کی حالت ہے، سکھ کی حالت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے، خوشحالی ہے، جو بھی حالات ہوں، اسے اپنے رب کی طرف رجوع رکھنی چاہیے، اپنے اللہ کی طرف،
اسے متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں اسے خوش رہنا چاہیے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرتا رہے، اگر اللہ نے دکھ میں رکھا ہے تو سکھ بھی آ جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات میں خوش بھی رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ کسی کے پاس آپ یہ اپنے مسائل کا ذکر کریں گے، کسی غیر شرعی بندے کے پاس اور کسی دنیا دار کے پاس، تو وہ آپ کا مذاق اڑانے کے سوا کچھ نہیں کرے گا، بلکہ آپ سے دور ہٹ جائے گا کہ یہ بندہ کبھی مجھ سے ادھارے پیسے ہی نہ لے لے یا مجھ سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کر دے۔ لوگوں سے مانگنے کی بجائے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ جو دنیا سے مانگتا ہے پھر وہ دنیا کے در در سے مانگتا رہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کے در سے مانگتے رہنا چاہیے، لگے رہنا چاہیے، بار بار مانگتے رہنا چاہیے، در چھوڑنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ ہر دم، ہر پل، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، کیونکہ کسی سے مانگیں گے، ایک دفعہ کو دے دے گا، 2 دفعہ دے دے گا، 4 دفعہ دے دے گا، 5 دفعہ دے دے گا، آخر وہ کہے گا کہ اس نے تو بھائی یہ کام ہی پکڑ لیا، یہ مانگتا رہتا ہے۔ انسان سے آپ بار بار 2، 4، 5 بار مانگیں گے تو وہ آپ کو تانے دے گا، خالی لوٹا دے گا، لیکن میرا اللہ ہے، بندہ ناراض ہو جائے گا بار بار مانگنے سے، لیکن اللہ کا در ایسا ہے، جتنا زیادہ مانگیں گے اللہ اتنا زیادہ اپنے بندے پہ مہربان زیادہ ہوتا ہے، خوش زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اسے میرے در کے سوا کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے میرا بندہ ہو کر وہ مجھی سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والا بندہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ تو آپ اپنے مسائل غیروں کی بجائے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں، تو پھر اللہ دیکھیں آپ کو کیسے نوازتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسا ہی ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، روزی رکے گی نہیں، بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی، ایسی بہار آئے گی کہ کاروبار آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ وظیفہ بس رات کو سونے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، اور پھر اس کے کمالات آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے ہیں۔ اس وظیفے سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت اچھا ہے، بہت لاجواب ہے، اور اگر درود ابراہیمی نہیں یاد تو اسے یاد کیجئے، کیونکہ ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی کی بجائے کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو پڑھیں، اور اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو آپ کوئی اور درود پاک پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 300 مرتبہ آپ نے یا مجیبو یا وہابو، یا مجیبو یا وہابو، یا مجیبو یا وہابو۔ آپ سکرین پر بھی یہ مبارک الفاظ جو ہیں اسماء حسنہ کے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، ان کو آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجت اللہ کے دربار میں عرض کریں، یعنی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگیں کہ مولا کریم میری یہ حاجت ہے، مال کی ہے، کاروبار کی ہے، رزق کی ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کریں، عرض کریں اور پھر سو جائیں۔ سنت کے مطابق آپ نے سونا ہے، کوشش کرنی ہے باوضو حالت میں آپ سوئیں، بستر کو جھاڑ کے سوئیں اور چاروں کل پڑھ کے سینے پہ پھونک لگا کے سوئیں، داہنے رخسار کے نیچے داہنی ہتھیلی رکھیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے سونے کی کوشش کریں۔ اپنے پاؤں تھوڑے سے سمیٹ لیں، اکٹھے کریں اور آپ سو جائیں قبلہ رو ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے یہ جو وظیفہ مبارک آپ نے پڑھا ہے یہ بہت ہی مؤثر ہے، یا مجیبو یا وہابو،
اور اس کے ساتھ آپ اگر شامل کر لیں یا مجیبو یا وہابو کے ساتھ، یا وہابو کے ساتھ یا رزاقو بھی شامل کر لیں، یعنی یا مجیبو یا وہابو یا رزاقو، یا رزاقو یا رزاقو، یا مجیبو یا وہابو یا رزاقو، 300 مرتبہ آپ اس طرح پڑھ لیں تو اس سے آپ کی جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی، جو مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی، جو حاجت ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی، جو تمنا ہے آپ کی وہ پوری ہو جائے گی، جو آپ کی خواہش جائز ہے وہ اللہ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے شام کی نماز کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ فی الفور ہمارا سارا کام ہو جائے تو پھر آپ نماز مغرب کے بعد اوابین کے نوافل جو ہیں، نماز اوابین وہ آپ ادا کریں، اوابین کے نوافل ادا کریں۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نفل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھیں۔ ان نوافل کی ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورت اس کے ساتھ جو بھی آپ ملا لیں، سورہ فلق ملا لیں، سورت اخلاص ملا لیں، سورت الناس ملا لیں، سورہ علم نشرہ ملا لیں، سورہ فتح ملا لیں، کوئی سی بھی سورت آپ ملاتے ہیں، جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ سورت پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ انہی مبارک الفاظ کو یا وہابو یا رزاقو، اور یا پھر تینوں الفاظ کو ملا لیں، یا مجیبو یا وہابو یا رزاقو، 100 مرتبہ آپ سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں 100 مرتبہ پڑھیں، بلکہ 111 مرتبہ پڑھ لیں تو اور زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ جس طرح کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا زیادہ میٹھا ہو جائے گا، تو آپ اس کو اگر 111 مرتبہ کر لیں گے یا مجیبو یا وہابو یا رزاقو، تو انشاءاللہ تعالی سجدے میں سر اٹھائیں گے رزق میں اضافے کی دعا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے پناہ مال و دولت سے نوازیں گے، اور آپ کے رزق میں، آپ کے مال و زر میں اتنا اضافہ ہوگا کہ رشتہ دار، خاندان اور اوس پڑوس کے لوگ، ہمسائے اور آپ کے دور دراز حلقہ احباب آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بتائیے آپ نے کون سا ایسا خوبصورت عمل کیا ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر میں رزق کی بہاریں لگا دی ہیں، خیر و برکت ہو گئی ہے۔ کون سا ایسا عمل مبارک کیا ہے؟ رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، اتنا بے پناہ اضافہ ہوگا آپ کے مال و دولت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرما دیں گے، اور اس وظیفے کو، اس عمل مبارک کو آپ نے جاری رکھنا ہے اس وقت تک جس وقت تک آپ کے من کی مراد پوری نہ ہو جائے۔ اور یہ عمل اگر آپ کو اچھا لگا ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے، بیان اچھا لگا ہے، وظیفہ مبارک اچھا لگا ہے، عمل مبارک اچھا لگا ہے، تو اسے آپ اپنے پیاروں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں ضرور اسے شیئر کریں، ضرور فارورڈ کریں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، ہوگا بھلے کا بھلا۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل کو اگر ابھی تک بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور ساتھ لگے بٹن کو ضرور پریس کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے اسے، اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیجئے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوگا بھلے کا بھلا۔ اگلے نئے وظیفہ پیش کرنے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔